تاریخ کے یہ لفظ ہیں. حضرت مدنی نے بغل سے سفید رنگ کا کپڑا نکالا, جج کے میز پہ پھیلایا اور فرمایا سزا جانتا تھا, اسی لیے تو دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ کیسے لوگ؟ انہوں نے قربانیاں دی, انگریز کو نکالنے کے لیے انہوں نے جیلیں بھگتی. یہی خالق دین حال ہے. حضرت مدنی کی پیشی ہو گئی نا, تو دوسرا ملزم پیش کرو بھائی. یہ کون ہے؟ ابوالکلام, جس کو نوائے وقت والا کبھی کبھی کہتا ہے یہ شراب پیتا تھا. تم کیا جانے ابوالکلام کیا ہوتا ہے؟ کھوتے نو کی پتا گلوکان کی ہوتی, گدھا کیا جانے؟ گدھے کو کیا پتا ہے کہ گلوکان کیا ہوتی ہے؟ تم کیا جانو کہ ابوالکلام کون تھا؟ یہ پیش ہوئے, جج نے کہا ابوالکلام, یہ چپ. اس نے کہا ابوالکلام چپ. ریڈر نے کہا حضرت آپ کو بلا رہا ہے, آپ کہیں نا حاضر ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے بے نیازی سے فرمایا یہ ابوالکلام کر رہا ہے. ابوالکلام تو لوگ مجھے کہتے ہیں, اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے. یہ تو میرے تکلم اور خطابت کی وجہ سے لوگ مجھے ابوالکلام کہہ دیتے ہیں. میرے باپ والا نام بلائے جو میرے باپ نے رکھا ہے. جج کہتا ہے آپ کا نام آپ کے باپ نے کیا رکھا؟ فرمایا احمد محی الدین. اس نے لکھا احمد محی الدین. فلاں اس نے لکھا. قوم سید اس نے لکھا. پیشہ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا پیشہ تو بتاؤں گا, قلم میں لکھنے کی سکت ہوگی. اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. آج سارے ہیرو بنتے ہو, پاکستان اسی بنائے. محمد علی جناح نے تو پاکستان بنانے کے بعد کہا تھا میرے جیبے سارے سکے کھوٹے نے. ان سارے مسلم لیگیوں کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ کھوٹے سکے. آج بھی خبروں میں بحث پڑھتے ہو, فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا. تسی تے حال تک بھگتو, یہی بھگتے رہو. منظر عام پہ لاؤ یہ تحقیقیں. پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. انگریز کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سنیے لفظ, سنیے لفظ. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج, یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں, یہ مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑے ہیں, یہ مولانا سعید احمد دہلوی کھڑے ہیں, یہ میری جوانی کے یار ہیں, اکٹھا پڑا ہے, یہ میری جوانی کے دوست ہیں. اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ان سے پوچھ کے دیکھ لے, ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولا. آج بھی جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا, آج بھی جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. جھوٹ کبھی نہیں بولا, شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا. کہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں؟ جوانی کے یاروں کے سامنے. کسی نے آ کے امیر شریعت کو بتایا, سید عطا اللہ شاہ بخاری کو. ابوالکلام آزاد نے آج یہ بیان دیا عدالت میں. شاہ جی موچی دروازے میں آئے, جلسہ کرتے ہوئے شاہ جی نے کہا اے مرزا قادیانی تینتے نبوت کا دعویٰ سجیا ہی نہیں, تو پرلے درجے کا جھوٹا, غیر محرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوانے والا, جھوٹ بولنے والا, زانی, شرابی, شراب منگوا کے پینے والا. تینتے نبوت دا دعویٰ سجیا ہی نہیں. یہ نبوت دا دعویٰ کردہ ابوالکلام آزاد ہوندا تے جھوٹا پر سج جاندہ, ہوندا تے جھوٹا پر سچ جاندہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی جھوٹ ہو نہیں بولا, شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا. انگریز جج غصے میں آیا, کہتا ہے 6 مہینے قید با مشقت. سمجھا بے مولوی ہے یرک جائے گا, کمبے گا, ہاتھ بننے گا, جی غلطی ہو گئی ہے جی, سزا معاف کر چھڈو. منہ کیوں نکل گیا, سمجھ نہیں آئی جی, جذبات ایسا جی, جھڑکے گا مولوی, کانپے گا. جملہ سنا جملہ, واہ ابوالکلام اور تیرے جملے تو ہی قربان, خدا دی قسم ہے. جب اس نے سزا لکھی نا تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں جناب جج, سزا لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے
سزا سن کر اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی جتنی حرکت سزا لکھتے ہوئے تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے۔ انگریز نہ نکلتا تو پاکستان، بولو بولو بولو، نہ بنتا۔ انگریز کو نکالنے میں جد و جہد اور قربانی کس کی تھی؟ ایک دن تم نے قربانی پیش نہیں کی، تم ٹھیکیدار بن گئے ہو ملک بنانے کے، اور تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے ملک کی مخالفت کی تھی۔ میں نے آج بالکل کوئی چیز نہیں چھپائی، میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ کہاں سے بات ادھر نکلی تھی ذرا بتائیے؟ جزاک اللہ۔ علامہ انور صابری پاکستان کے حق میں نہیں تھے، کیوں حق میں نہیں تھے؟ سنو ذرا، وہ کہتے تھے یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آئے گا، نظام اسلام آئے گا، شریعت آئے گی، شریعت کا نظام آئے گا، یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں ان کو دیکھو، جو بندہ اپنے 6 فٹ کے وجود پر شریعت نافذ نہیں کر سکتا وہ پورے خطے پر شریعت نافذ کیسے کرے؟ کیسے کرے؟ یہ دھوکہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، فریب ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ خدا گواہ ہے، پہلی اسمبلی کا جب اجلاس کراچی میں ہوا اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رکن تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے قرارداد پیش کی، نظام اسلام، شریعت کا نظام، قرارداد منظور کرو، تو مسلم لیگی ممبروں نے کہا تھا تہاڈا کی خیال ہے لوٹے مسلے لے آ کے اسمبلی چ رکھیے؟ ان پاگلوں نے سمجھا تھا بھئی لوٹے مسلے کا نام کی ہے؟ اسلام ہے، نماز پڑھن کا نام اسلام ہے، داڑھی رکھن کا نام اسلام ہے، پگڑی بننے کا نام اسلام ہے، تہاڈا کی خیال ہے اسی لوٹے تے مسلے لے آ کے اسمبلی میں رکھ دیں؟ مولانا شبیر احمد عثمانی اس دن سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ علماء دیوبند جنہوں نے مخالفت کی، اس وجہ سے مخالفت کی، مولانا انور صابری نے کہا تھا اس وقت جب پاکستان نہیں بنا، تحریک جاری تھی، نعرے لگ رہے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بچ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ انور صابری نے کہا تھا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا، پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا، رنگ برنگ میخانے ہوں گے، رنگ برنگ میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اے آفیسر کلب پہ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ نہ پوچھئے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رنگ برنگ میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے۔ پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا، رنگ برنگ میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ بات سچی آ رہی ہے کہ کون نہیں آ رہی؟ بولتے نہیں ہو؟ انور صابری کی ایک ایک بات سچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آج رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہیں یا کوئی نہ؟ کس کو چاہے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دے۔ جس کو چاہے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیں، سانس گھٹ گھٹ کے مر جائیں، ایسی جگہ پہ بند کر دیا جائے جہاں وہ مجاہد ایک دوسرے کا پسینہ چوس چوس کے پیاس بجھائیں، ان کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر کے تیزاب ڈالا جائے، پھر اس کو آگ لگائی جائے۔ میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن چلے گی ضرور انشاءاللہ۔ تو مشاء مغرور بر حلم خدا، مولا تو اللہ اکبر جو آیا، مولا تو اللہ اکبر جو ہوا، جتنا تو بڑا ہے مولا تیرے حوصلے بھی اتنے ہی بڑے نے، کیا کچھ نہیں ہو گیا میرے اللہ؟ بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے، بڑے بڑے ولی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہتے تھے متی نصر اللہ،